سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک شان صاحب اور اصحاب پر زانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ خاصا اسپیشل ایڈیشن جو مفکر، دانشور، ریسرچر اور عالم اسلام کے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے کہ جس نے اپنی بنیاد پر ریسرچ کی ہے دین کو اتفاق اور اتحاد کے اوپر، یعنی دیندار لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی کوشش کی، جس کا یہ نعرہ ہے کہ فرقہ واریت سے بچایا جائے اور خدا پرست بنایا جائے، وحد اللہ شریک کی طرف لایا جائے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ویس بھائی، ویلکم آپ کو ہماری اس اکیڈمی کے اندر۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کی ٹیم نے ہمارا استقبال کیا۔ آپ کی طبیعت ناساز مگر اس کے باوجود آپ نے دین کے لیے اور دعوت کے لیے وقت نکالا ہے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جسے چشمے روح آدم سے، ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، جستجو جس گل کی تڑپ آتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ تو دل کی حسرتوں بھرے سوالات میں بغیر کسی تردد کے اور اضطراب کے پوچھ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ہم رمضان الکریم کی بات کرنے لگے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمام لوگ، وہ لوگ جو رسمی طور پہ ہی صحیح مگر اس خاص مہینے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا قرب تلاش کرتے ہیں، نماز، روزہ اور خاص طور سے صدقات اور خیرات میں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے۔ شہری کے وقتوں میں اذان کا انتظار کریں، اب اذان اہل حدیث کی آ جائے، کسی اور مسجد کی آ جائے تو اس میں کیا پابندی ہے؟ کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے، کوئی کسی اور زون میں سفر کر رہا ہوتا ہے، صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا نا، اس وقت تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان سیدنا بلال دیتے تھے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ اذان ہوتی تھی سحری کے وقت اٹھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال اذان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو، البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتہ نہ دے۔ تو یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں اذانوں کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اذان ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی، کوئی چیز سٹینڈرڈائز ہے نہیں تھی۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگز ڈفرنٹ نظر آتی ہیں۔ اب اذان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی 5 منٹ لیٹ دے دیتا ہے، کوئی 3 منٹ لیٹ دے دیتا ہے انہیں یہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اذان 5 منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے۔ تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے، اگر اپنے سٹی کا وہ سٹینڈرائز ہے، ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اہل تشیع کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا۔ جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا، کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا، وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے۔ اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتہ ہے، ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی، لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے، یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے۔ تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے، اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی، اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے، تو ان کو آپ فالو کریں، اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے غلط مطلب لیا اس حدیث کا۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک اذان شروع ہو گئی۔ اب جب وہ اذان اچانک شروع ہوئی ہے نا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے
طلوع فجر داخل ہو رہی ہے تو نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی, اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا, نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے تو اذان تو روزہ نہیں ہوگا اس. اچھا ہاں جی نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے, تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے, یہ باقی رہے؟ نہیں نہیں, روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں, تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل, ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے. حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں, جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے, تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں. اگر تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کریں. دیکھیں جی قرآن میں بالکل واضح آیا ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نذانوں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں؟ نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈھونڈ ڈالنا ہے. آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ تھا. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی اینت شیخین دا زمانہ ہی نہیں پایا ہویا, ایک ہی میں کہندا ہے.
وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے, جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں. مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے, وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے. ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے, اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ, یہ 15 دن کا معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس کیوں ہے کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر, اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں, کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, اور اس کی قضا کیسے ہوگی. دیکھیں جو مسافر ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے, جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے, روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا, تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے, تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی, 19 دن یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر, جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا, 19 دن سے زیادہ کے لیے, تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا. میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا, وہ تو راستے میں ہے نا. جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں, مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں, تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں ہے. جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں, بھلے میں مسافر ہوں, میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں, لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں, کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں, اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سائبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے, سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے تو روزہ رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کے سب کو ایک تکلف میں ڈالا ہوا ہے, تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا. اچھا, اس سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا. لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقوف کر سکتا ہے بعد کے دنوں کے لیے, تو کیا میں سفر میں روزہ پھر نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے, چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کس نوعیت کا. مثلاً آج کل جو سفر ہے, میں آلموسٹ 15 سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں, اسلام آباد سے جیلم اور جیلم سے اسلام آباد کے, میرے ہر رمضان کے 8 روزے تو سفر میں آتے تھے. اچھا, لیکن میں اگر وہ 8 چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں. لیکن مجھے کیا تردد ہے, میں یہاں سے آئی ایس میں بیٹھتا ہوں, 2 گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا. وہ 2 گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایز سچ کوئی تکلیف نہیں جی ٹی روڈ کے اوپر, اور اگر ہے اس والے میں ہے جس سے ہم آئے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپشنل ہے. آپ یہ بھی نہیں, آپ ایون اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ شرعی حکم کوئی نہیں بدل سکتا, رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوا, چند نے چھوڑ دیا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے, ان میں تو ہمت ہی نہ رہی, اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے, ان کے افطار کا بندوبست کیا. اس میں نبی علیہ السلام نے ورڈک دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر. اچھا, آپ نے روزہ رکھا, اس وقت تو بڑی ہمت سے رکھ لیا, بعد میں اندازہ ہو کہ یار میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے وقت میں جا کے آپ نے اعلانیہ صحابہ کو جمع کیا اور یوں پیالہ فضا میں بلند کیا اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے, تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا.
फिर सब ने तोड़ दिया रोजा। अच्छा, इस हदीस से ये पता चला कि मुसाफिर ने अगर हिम्मत करके रोजा रख लिया और बाद में उसे अंदाजा हुआ कि मैं निभा नहीं सकूंगा, तो वो तोड़ भी दे, वो तोड़ सकता है, और कफारा भी कोई नहीं, सिर्फ एक रोजे की कज़ा देगा जो उसको। उस पर ये नहीं होगा कि आप 60 रोजे इसने रखने हैं। इस सफर में एक अल्लाह ताला ने एक गुंजाइश रखी है। ठीक है। सुन्न नसाई में एक हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं कि एक सफर के दौरान रमजान का महीना था, नबी इस्लाम ने रोजा छोड़ दिया और मैंने रख लिया। नबी इस्लाम ने कसर नमाज पढ़ी और मैंने पूरी नमाज पढ़ी। जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है ना, और मैंने तो रोजा भी रखा आपने। तो आपने फरमाया, अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है, अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज ये हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर रोजे से और सफर से जुड़े हुए दो मसाइल है। मुख्तलिफ मकातब फिक्र किलोमीटर्स को मुख्तलिफ तादाद में बता रहे होते हैं, असल मयार और वो तयन क्या है, कितने किलोमीटर है आज के जमाने में जहाँ सफर होता है? देखें, जो मुस्लिम शरीफ में है ना, वो 3 फरसख का जिक्र है, जो 9 मील बनते हैं, अरेबिक मील। ये मील का लफ्ज अरेबिक से इंग्लिश में गया हुआ है। सही मुस्लिम में मील का लफ्ज मौजूद है, अरेबिक से अंग्रेजी में गया तो ये माइल बन गया, क्योंकि पहले हम दुनिया को रूल करते थे तो हमारे जो टर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है, तो वो नॉटिकल माइल्स बनते हैं ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। जो अरेबिक माइल है ना, वो हमारे ऑलमोस्ट 1.8 यानी 2 किलोमीटर राउंड ऑफ कर ले तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर शहर से बाहर अगर आप निकले तो आप मुसाफिर हैं। अच्छा, शहर की हुदूद से बाहर? हाँ, या अपने घर से बाहर? नहीं, शहर की हुदूद से बाहर, ये शर्त है। कराची वाला 3 घंटे भी अंदर घूमता रहे, वो मुसाफिर नहीं होगा, वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप अमेरिका में मैं अक्सर भाइयों से कहता हूं कि आप लोग तो सबवेज के जरिए रोजाना 25, 30, 40 किलोमीटर सफर करते हैं, तो आप रोजाना नमाजें कसर भी पढ़ें, अच्छा, नमाजें जमा भी करें, अच्छा, और रोजा भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन बाद में तो आपको रखना पड़ेगा। तो रोजा तो आप रखते रहे, जाहिर है मौसम भी वहां पे ठंडा होता है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास कितनी है कि आप रोजाना नमाजों को जमा करें, 2 जोर और 2 असर इकट्ठी पढ़ लें, और मगर सुन्नत भी हो जाएगी पूरी, और आप के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो आपको मुस्लिम की वो हदीस याद आ जाएगी कि जो इब्ने अब्बास ने कहा था कि नबी इस्लाम ने फरमाया, यानी ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और इसमें कोई तंगी बाकी ना रहे, नबी इस्लाम ने इसलिए नमाजों को जमा किया। बेशक ऐसे ही है। ये तो आपने सफर की मुसाफत का बता दिया है, किलोमीटर्स भी अंदाजन पता लग गया जी, 20 किलोमीटर बेहतर हो गया। अब एक इंसान सफर का इरादा करता है, यानी मैं कराची के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैंने हैदराबाद या फैसलाबाद की तरफ आना है, तो उस वक्त जो नमाज का वक्त है ना, उसको भी कसर करूंगा, या मैं जब 20 सफर जाऊंगा और 20 किलोमीटर क्रॉस कर लूंगा तब मुझ पे कसर? नहीं, जैसे ही आपने अपना शहर छोड़ दिया ना, अच्छा, तो आपने सफर की कैटेगरी में फॉल कर गए। इसका सबूत यह है कि बुखारी में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब वापस आते थे सफर से, तो साहबा कहते हैं कि कूफे की बाउंड्री में दाखिल होने से पहले हम कूफे में अपने घरों को देख रहे होते थे, और हजरत अली कहते थे नमाजें यहीं पे हम कसर करके पढ़ते हैं, अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री पे पढ़ते थे, ये कोई ऐब वाली चीज नहीं है। मैं कई बार जब इस्लामाबाद से जेलम आता हूँ, तो मैं जेलम का जब वो एरिया स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले ही नमाज कसर अदा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मौला अली की सुन्नत पे मैंने अमल किया कि आपने कूफे के आपको घर भी नजर आ रहे होते थे, आप कहते थे हम अल्लाह की फैसिलिटी से। अच्छा, इससे ये भी पता चला कि अगर टाइम बाकी भी हो तब भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री से बाहर है। वरना तो ये हो कि हम तो ये मशवरा दें कि हजरत कार पहुंच ही गए हो तो पूरी पढ़ो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाए। ठीक है। अच्छा, कुछ मसाजिद भी ऐसी हैं जहाँ पे जाएं तो वैसे आप कसर कर ही नहीं सकते। मस्जिद हराम के बारे में भी ऐसी है कि वहाँ पे आपको पूरी नमाज पढ़नी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सफर के अहकाम तो जनरल है। अच्छा, ये मस्जिद हराम के बारे में पता नहीं क्या क्या मिथ्स मशहूर है। एक इतनी बड़ी मिथ है कि जी वहाँ आप नमाजी के आगे से भी गुजर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं नहीं जी, वो देखें बड़ी मस्जिद है तो आप नमाजी के आगे से भी गुजर। अगर नमाजी के आगे से गुजरने का कोई इशू होता तो नबी इस्लाम सुतरे का हुक्म फरमाते, सुतरा रखना तो जरूरी है। तो वहां पे लोग बेधड़क नमाजियों के आगे से गुजर रहे होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन दी जा सकती है कि जो तवाफ़े काबा करने वाले लोग हैं ना, वो ऑलरेडी एक इबादत में इन्वॉल्व है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने वो चक्कर काटना है। अब जो नमाजी उनके आगे आके नमाज पढ़ रहे हैं ना, और उसके आगे से तवाफ़े काबा वाले गुजर रहे हैं, वो नमाजी को एहतियात करनी चाहिए। हम तो जितना अरसा वहां जब कभी भी गए हैं, मैं तो अपनी वाइफ को सामने बिठाता था,
पीछे 2 नफिल पड़े जो तवाफ वाले होते थे, फिर मैं बैठ जाता था सुतरा बन के। तो सुतरे का तो आपने एहतमाम खुद करना है, और ये भी गलत मशहूर है कि 2 सफों के बाद आप गुजर सकते हैं। अच्छा, नहीं गुजर सकते। अगर 2 सफों के बाद गुजर सकते होते तो नबी इस्लाम सुतरे का क्यों बताते? एक ज़ईफ रवायत है अबू दाऊद में, उसमें भी अल्फाज है कि एक शख्स पत्थर उठाए और पूरा जोर लगा के फेंके, जितनी दूर जाके गिरे उसके आगे से नमाजी गुजर सकता है। तो फिर भी ये हदीस ज़ईफ होने के बावजूद भी किसी काम की नहीं है, तो आप नमाजी के आगे से गुजर ही नहीं सकते बगैर सुतरे। बेहतर हो गया। अच्छा, रोजे ही की बात चल रही है। रोजे दानिस्ता तोड़ देने पे तो गुनाह है, गलत काम है, मगर नफली रोजों के क्या अहकामात है? अगर कोई शख्स 12 बजे मुझे कहता है जी आज मैंने आपके खाने की दावत करनी है, या 12 ज़ोहर की नमाज के बाद, तो उस सूरत हाल में मैं उसके साथ खा लूं, मुझ पर गुनाह नहीं? कोई गुनाह नहीं है। नफली रोजा तो है ही नफली है ना। ये हनफियों के यहाँ एक गलत उन्होंने कीदा घड़ लिया है कि आपने नफली रोजा अगर तोड़ दिया तो एक रोजा रखना आप पे वाजिब होगा। अच्छा, जो चीज खुद ही नफली है उसके टूटने के ऊपर वो वाजिब कैसे होगी? मन्नत वाली चीज तो वाजिब हो सकती है, फर्ज वाली चीज तो वाजिब हो सकती है, नफली चीज कैसे वाजिब होगी? इसके सबूत में बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम अक्सर औकात जब अपनी बीवियों के घर तशरीफ लाते, फजर की नमाज इशराक पढ़ के सूरज बुलंद होने के बाद, तो पूछते हैं नाश्ते के लिए कुछ है? वो कहती हैं आज कुछ नहीं है। तो हुजूर कहते हैं ठीक है आज हम फिर रोजे से हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने खत्मे सेरी से लेके उस वक्त तक कुछ खाया पिया ना हो। अच्छा, ये नहीं है कि आप खा बैठे हैं तो फिर तो रोजा नहीं होगा। अच्छा, और जब कोई उम्महातुल मोमिनीन में से कहता ना कि आज नाश्ते के लिए अवेलेबल है, तो आप फरमाते कि ठीक है हम फिर इफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, इफ्तार का लफ्ज हमारे यहाँ तो वैसे गुरूब आफ्ताब के बाद रोजा खोलने को बोला जाता है। इफ्तार जो है ना, आप दिन के वक्त भी जब खोले ना वो इफ्तार ही कहलाता है। ब्रेकफास्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। इफ्तार ब्रेकफास्ट, रोजा तोड़ना, ठीक है। तो ये अंग्रेजी की वजह से जरा एक थोड़ा हो गया कि ये तोड़ना बन गया है। ब्रेकफास्ट तो रोजाना ही आप रोजा ही तोड़ रहे होते हैं ना, यानी वो आप कई एक ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो कहते हैं फास्टिंग के साथ होगा, ये बगैर फास्टिंग के साथ होगा। तो ये आपकी मर्जी है जी, आप उस वक्त रोजा तोड़ भी सकते हैं। बल्कि नबी इस्लाम ने तो इसकी तरगीब दिलाई है कि अगर आपको कोई दावत देता है तो आपने अपना रोजा तोड़ देना है। ठीक है, उसको आपने प्रेफरेंस देनी, यानी ये मोमिन का इकराम है। जी जी इकराम है। ठीक हो गया, यानी हम एक दूसरे को दावत भी दे सकते हैं जी, अगर रोजे से हैं तो खाने का एहतमाम आपके लिए बिल्कुल। अच्छा, जब आपने अमराज की बात की, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग, दम्मा या हामला खवातीन, उनके लिए कज़ा फिदिया ये बड़ा मसला करता है, इसका क्या हाल है? देखें, ये जो प्रेग्नेंट औरतें हैं ना, उनके साथ तो एक तकलीफ जुड़ी हुई है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में हदीस है कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने हामिला औरतों को और दूध पिलाने वाली औरतों को भी रोजे इसमें ताखीर करने की इजाजत मरहमत फरमा दी है कि वो बाद में रख सकती है। अच्छा, कुरान में तो 2 चीजें आई थी, मुसाफिर और दूसरा मरीज, ये अपने रोजों की गिनती बाद में पूरी कर सकते हैं। नबी इस्लाम ने जो मरीज था ना उसकी एक्सटेंशन कर दी फिर। अच्छा, और वो एक्सटेंशन ऐसे की कि उस मर्ज में दूध पिलाने वाली औरत को भी और प्रेग्नेंट औरत को भी दाखिल कर दिया कि ये भी मौकूफ कर सकती है अपने रोजों को बाद के दिनों के लिए। नॉर्मल कंडीशन नहीं। जी हाँ, लेकिन अब इसमें एक क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे अक्सर औरतों को गुजरना पड़ता है। पहले वो ऑलमोस्ट 9 महीने प्रेग्नेंट रही, फिर 2 साल तक दूध पिलाती रही, फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर दूध पिलाती रही, यूं करते करते 7-8 साल गुजर गए। अब 7-8 साल के रोजे कब वो उनकी कज़ा करेगी? तो ये फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, उसके तहत फिर सिर्फ वो फिदिया देगी कि एक रोजे के इक्विवेलेंट एक वक्त का खाना किसी मिस्कीन को खिला दिया जाएगा, तो उसके हाँ ये उसका फिदिया अदा हो जाएगा। अब उसे इतने ज्यादा रोजे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एक औरत को अपने साइकिल से गुजरना पड़ता है उसकी वजह से जो 7-8 रोजे रह जाते हैं उसकी बात वो कज़ा देगी, और वो कज़ा उसने अगली रमजान से पहले पहले देनी है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि आपके गर्मियों के रोजे छूटे हैं, आप सर्दियों में कज़ा दे दें, लेकिन अगले रमजान से पहले पहले आपने कज़ा देनी है। और खुद बुखारी मुस्लिम में आता है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरे जो रोजे छूटते थे ना, मैं अगले साल शाबान में फिर उसकी कज़ा देती थी, क्योंकि शाबान में नबी इस्लाम रोजे रखते थे। और वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कोई औरत अपने खामंद की इजाजत के बगैर रोजा नहीं रख सकती जी। हाँ, वो इसी वजह से है कि चूंकि नबी इस्लाम शाबान में रोजे रखते थे, इसलिए अम्मा आयशा कहती थी कि भाई अब तो अल्टीमेटली मुझे इजाजत मिल गई है, मैं वो उन रोजों की कज़ा भी कर लूं। बेहतर, खूबसूरत।
حضور چاند کی رویت کے مسئلے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں 72-74 سال ہو گئے, آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے پہلے چاند دیکھ لیا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے بعد رویت ہلال کمیٹی نام کی یہ کمیٹی موجود ہے. میرے ایک ہندوستان کے بھائی سے ابھی مکہ شریف میں ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی جیسا بھی ہے ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہوا ہے, ہم سب اس پہ روزے رکھ ہی لیتے ہیں. آپ کے تو جی کمیٹی موجود ہے, اس کے باوجود آپ کو آج تک چاند نہیں دیکھا اور چاند کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکا. اصل میں اس کی رویت کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا, اور آج اگر ہم یہ خواہش کریں کہ پورا پاکستان ایک ہی دن روزہ رکھے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ خواہش ہی غلط ہے. ہمارے نزدیک تو یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا رؤیت کو, اور آپ نے فرمایا اگر رؤیت نہ ہو چاند کی, فزیکلی نہ دیکھو, پھر شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو. باقی یہ جو آپ نے پاکستان کے اختلاف کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک کے پی کا اختلاف ہے. آپ کو یہ کے بھی کچھ علاقے ہیں وہ بالکل وہ کے پی کے سے متاثرین ہیں. کبھی یہ ہوا ہے کہ کراچی والوں نے رویت ہلال کمیٹی کا ڈیسیژن ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ پھر جو کے پی کے اندر ڈومیننٹ مکتب فکر ہے وہ دیوبند ہے, ان کے بھی جو ڈومیننٹ علماء ہیں وہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں, اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا. میرا خیال ہے پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا, یہ دنیا میں چند جو رسپانسبل کمیٹی ہیں نا ان میں سے ایک ہے, کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں, اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہوئے, بڑے علماء رکھے ہوئے, اور وہ ایگری کرتے ہیں, اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوربینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں, اور رؤیت کو وہ کنفرم کرتے ہیں. باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جی سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو, یہ تو مسئلہ ہی بالکل غلط ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیٹلڈ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا, اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد. تو ابن عباس نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا. انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنی رویت کو. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں. یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے بھی لی ہے, اور باقاعدہ اس کے اوپر امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے, امام ابن عبد البر نے بھی باب باندھا ہے. انہوں تو اس سے زبردست باب باندھا ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. وہ دو ایکسٹریمز تھی نا مسلم امپائر کی, ایک طرف اندلس اسپین اور یہاں خراسان افغانستان. انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے, اور امام ترمذی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں. سعودیہ کی پاک بیچ میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے. آج بھی more than 80% مسلمز نان عربک لوگ ہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں. البتہ جو پاکستان ہے جس طرح یہ ایک GMT+5 میں لائی کرتا ہے, ایک ہی ٹائم زون ہے, اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جہلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اچھا, گجرات میں چاند نظر آ گیا, جہلم میں مطلب جو ہے ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آیا. تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا, لیکن رؤیت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی, تو ٹھیک ہے اب جہلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں. اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں. اچھا, لیکن سعودیہ کو یہاں نہ لے آئے, کیونکہ ہمیں تو سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر بعض کا چاند نظر آتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے. اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا. امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے ہیں, مگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مکاتب فکر ہیں کچھ بوری بھائی, ان کے سب بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ فالو کر رہے ہیں نا. اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے. دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کیلنڈر کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود ہر 4-5 سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ قضا دے دیں. تو اگر انہوں نے امریکن کیلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آ گیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا.
یہ اگر 28 دن بعد نکلا ہے چاند تو پھر مسئلہ تو ہوا ہے نا, کوئی میں نے ادھر سے کچھ کر لیا. یہ وجہ ٹھیک ہو گیا, بہتر. اچھا, روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عام طور سے ہمارے یہاں نوجوان, بچے, بوڑھے, روزہ کس عمر سے واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے, اس کے احکامات کس عمر سے لاگو ہوتے ہیں, اور یہ جو روزہ گشائی کی سیرمنیز ہوتی ہیں, یہ سنتی عمل ہے, بچے نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے مہمان, ولیمہ, دعوت, یہ سب ہونا چاہیے؟ یہ ٹریڈیشنل چیزیں جی, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرنی چاہیے. سنن دارمی میں حدیث موجود ہے, انس بن مالک کے گھر والوں میں سے جب کوئی شخص بچہ قرآن مکمل کرتا تو وہ سارے گھر والوں کو جمع کر کے ایک دعائے خیر کروا دیا کرتے تھے, اور یہ وہ حدیث ہے جس کی سند پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز گھروں کے اندر کوئی کر لیتا ہے اس اعتبار سے, تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہونی چاہیے. کسی نے نئی دکان کھولی ہے, وہاں پہ دعائے خیر کروا لی, کوئی نئے گھر میں شفٹ ہوا, وہاں پہ دعائے خیر کروا لی. البتہ یہ بٹھا کے پورے محلے والوں کو یا مولویوں کو بلا کے پیسے دے کے ان سے قرآن پڑھوانا, ان کے قرآن پڑھنے کی کیا برکت ہونی ہے جنہوں نے پیسے لے کے قرآن پڑھا. ہاں, آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پڑھیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, خیر و برکت کے لیے. قرآن تو ظاہر ہے اس اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیاطین وہاں نہیں داخل ہوتے, جنات اس کو پا نہیں سکتے. تو جو بالغ ہونے کی عمر آئی ہے نا بخاری مسلم میں, وہ 15 سال ہے عمری اعتبار سے, یا 15 سال, اور ہمارے اعتبار سے آلموسٹ 14.5 سال جو آپ کے سولر ایئرز ہیں. یا پھر علامات بلوغت آ جائیں اس میں, یعنی غیر ضروری بالوں کا اگنا, یا عورتوں کا مینسز آنا, اور نائٹ فال ہونا مردوں کے لیے, یعنی احتلام ہونا, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پہلے ظاہر ہوگی تو بالغ شمار کیے جائیں گے. تو عموماً جو بچے ہیں وہ آلموسٹ 13 سے لے کے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتے ہیں. لیکن بچیاں تھوڑی سی کم عمر میں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات تھوڑی لیٹ بھی ہوتی ہیں, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو علامات بلوغت ہیں یہ سب کے ہاں کامن ہے. اس کے بعد وہ, لیکن روزہ پہلے رکھوانا شروع کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو, تھوڑی بہت اس کو مار بھی کرو, ٹھیک ہے, اور بچوں کے بسترے بھی 10 سال کی عمر میں الگ کر دو. تو اس وقت کریں گے تو انہیں عادت پڑے گی نا. اور دیکھ لیں جن لوگوں کو بچپن سے عادتیں نہیں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے تو موت ہو جاتی ہے, وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اگر ان کے ماں باپ نے صحیح ٹائم پہ پریکٹس کروائی ہوتی ان کو تو تردد نہ ہوتا. نہیں ہوتا. آج بھی میڈیا انڈسٹری کے بہت سارے احباب ہیں, شو کرنے کے لیے یا کیمرہ سنبھالنے کے لیے روزے سے رخصت لے لیتے ہیں. بڑی بدقسمتی والی بات ہے. اچھا, کیونکہ آپ کی شفقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں مزید, وہ لوگ جو کہتے ہیں جی روزہ رکھا تھا, دن میں نیند آ گئی, احتلام ہو گیا, یا ایسی کوئی چیز جس میں خروج ہو گیا, روزہ باقی رہے گا ایسی صورت میں, یا کسی چیز کی دید ہو گئی جو فحش چیزوں میں سے تعلق رکھتی تھی, روزے کی صحت؟ نہیں, روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے نا, تو اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کو یعنی روزہ برائی کے کاموں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے, یعنی اس کی روحانیت ختم ہوگی. لیکن فرض ادا ہو جائے گا. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ان روزوں کی قضا دے گا. یعنی ایک اس کا روحانی پہلو ہے اور ایک اس کا قانونی پہلو ہے. قانوناً اس کا روزہ ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی روحانیت تھی وہ اس نے اچیو نہیں کی اس میں سے. البتہ جو آپ نے یہ پوچھا نا کہ کسی کو نائٹ فال ہو گیا, تو وہ صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اچھا, یہ امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ابن عباس کا قول لیا ہے, جس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں بھی موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی. اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ آپ کے جسم سے بلڈ نکالا گیا, داخل تو نہیں کیا گیا. آپ نے کپنگ کروائی, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی ہے اور روزے کو کنٹینیو کیا ہے. اور مسلم میں یہاں تک ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگر کمزوری ہو جائے تو پھر تم افطار بھی کر سکتے ہو اور ایک قضا بعد میں دے دو, جیسے آپ نے پہلے. ہاں, اچھا, اسی طریقے سے الٹی کیا آنا ہے, نبی علیہ السلام کو کیا آئی, ابو داؤد میں آتا ہے, آپ نے نا روزہ افطار کر لیا. اچھا, لیکن دوسری جگہ میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے کیا کرے وہ تو روزہ توڑ لے, لیکن جس کو خود بخود آئی ہے وہ روزہ کنٹینیو کرے. تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہی ہے کہ جو کیا آنے کے بعد جو خود بخود آئی ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر صبح سویرے سب کچھ نکل گیا اور شام تک آپ روزہ نہیں نبھا سکتے تو ٹھیک ہے, آپ روزہ قضا کر لیں. جی, اجازت ہے, آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ اس کو اسی وقت بریک فاسٹ کر دیں. وہ احتلام والا پوائنٹ کہ اگر ہو گیا ہے تو روزے کی صحت نہیں, روزے کی صحت میں کوئی نہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے, ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ختم سحری کے وقت تک یعنی جنبی ہوتے تھے
اور فجر کا وقت داخل ہو کر آپ اپنا غسل اتارتے تھے اور سحری بھی آپ کر لیتے تھے. یعنی جو شخص جس پہ غسل فرض ہے نا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میں اگر غسل اتارتا ہوں تو سحری رہ جاتی ہے, سحری کرتا ہوں تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ختم سحری کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو اس حدیث کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا. حضرت ابو ہریرہ یہی فتویٰ دیتے تھے بخاری مسلم میں ہے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جب اما عائشہ نے بتایا تو انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا کہ یہ تو اب گھر کی خبر آ گئی ہے. مگر اس سے ہرگز سے مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ تعلقات رکھے روزے کی حالت میں. سے تو نہیں, روزے کی حالت میں نہیں, وہ یعنی ختم سحری سے پہلے ایسا ہی یعنی پہلے سے اگر ہے اور غسل کی حالت ہے تو اس وقت وہ طہارت کسی بھی وقت کر سکتا ہے, روزے کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا جو انجینئر مرزا صاحب, تھوڑی سی انجینئرنگ یہاں پہ درکار ہے. لوگ اس میں تردد میں رہتے ہیں روزے کی حالت میں کیا کریں اور کیا نہ کریں, کہیں ان کی محنت ضائع نہ ہو جائے. تو انسولین اگر لگا لیں, کوئی مریض ہے جس کو شوگر کے لیے اپنی دوائیات کا استعمال کرنا ہے خاص طور سے, یا اس کے علاوہ کوئی انجیکشن ہے, ٹیٹنس کا انجیکشن ہے, چوٹ لگ گئی ہے, تو پہلے تو وہ جسم سے خون نکل جانے پہ روزے کی صحت رہے گی, اور دوسرا اگر وہ خون لگواتے ہیں یا انجیکشن یا کوئی ایسی دوا کھاتے ہیں روزے کے کیا معاملہ رہے گا؟ دیکھیں چونکہ مریض ہے نا, تو مریض کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو موقوف کر سکتا ہے, یہ تو سورۃ البقرہ میں واضح ہے. البتہ اگر کوئی شخص پرماننٹلی کو مریض ہو چکا ہے, ایسا مریض کہ جس سے اس مرض سے صحت اب ممکن نہیں ہے, جیسا کہ یہ پرماننٹ ڈس آرڈر ہے کہ انسولین کی کمی آپ کے جسم کے اندر ہوگی, تو ٹھیک ہے, پھر وہ روزے کا فدیہ دے, روزہ اسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بھی ہے. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم روزہ بھی اپنا کنٹینیو کریں گے اور اس دوران ہم انسولین بھی لگاتے رہیں گے, ہم ادویات بھی کھاتے رہیں گے, تو ظاہر ہے وہ روزے کی جو اپنی ایک روحانیت تھی, جو چیز جڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ, وہ تو آپ نے ختم کر دی نا. تو بخاری میں واضح قول موجود ہے عبداللہ ابن عباس کا کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. البتہ خون جو نکلا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن اگر کوئی خون لگواتا ہے یا انجیکشن کے ذریعے دوائی جسم کے اندر داخل کرتا ہے, اگرچہ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلڈ کی وین کے اندر داخل کیا ہے پھر تو آپ کے اوپر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, البتہ گوشت میں لگایا تو نہیں ٹوٹا. ہمارے نزدیک تو جب آپ مریض ہیں, مریض کو ویسی اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور میں کئی ایسے شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں 70+ ہیں, لیکن وہ اپنے روزے چلاتے ہیں, انہوں نے اپنی ٹائمنگ ایسی سیٹ کی ہے کہ انہیں ایسا ضرورت نہیں پڑتی انسولین لگانے کی یا کوئی چیز انٹیک کرنے کی. اگر کسی کا شوگر کا مرض اس لیول تک بگڑ گیا کہ وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ ہر وقت اس کو کھانا پڑتا ہے اپنے شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے یا جسم کو سٹیبل کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر وہ شرعی مریض ہے, اس میں روزے ہے ہی نہیں ہے. ہاں, وہ صرف فدیہ دے گا پھر وہ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے اجر بھی ملے گا, بے فکر ہے, اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش میں ڈالا نا. ہاں جی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے صحت یاب کر دوں تو یہ وہی والی نیکیاں دوبارہ شروع کر دے گا جو پہلے کرتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں پھر وہی لکھو جو تم پہلے کر رہا تھا. یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اسے. لطفاً اس پہ ایک سوال بنتا ہے, بہت متوجہ طلب ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا پوچھنا ملائکہ سے یا بندگان خدا سے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, تو پوچھنے سے کیا مراد ہوگا؟ پوچھنے سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے نا, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں نا کہ جو ذکر کی مجلس ہے جس میں قرآن کی درس و تدریس ہو رہی ہے اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, اور فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. اس میں آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے. بیسیکلی فرشتوں کو ہر جگہ اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس مخلوق کی تم نے مخالفت کی تھی نا, اگر اس مخلوق کے اندر فرعون, حامان, قارون جیسے لوگ موجود ہیں نا, تو دیکھو کامل الایمان مومنین بھی ہیں جو میرے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا پہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا, قیامت نہیں آئے گی. قرب قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی, اہل ایمان کی روحیں قبض ہو جائیں گی, صرف کافر رہ جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ قیامت بھیجے گا. ایک مؤمن اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے
کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک مومن بھی دنیا میں موجود ہے. سبحان اللہ, بہتر ہے. واپسی آتے ہیں روزے کی بات کے اوپر. روزے میں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اگر وہ چکھ لیتی ہیں, ظاہر ہے ان کی ضروریات میں سے ہے, تو کس مقدار میں چکھ سکتی ہیں؟ آیا چکھ لینے سے ان کے روزے کی صحت برقرار رہے گی؟ نہیں, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقاً لے کر آئے ہیں. کئی ساری چیزیں وہ لے کے آئے ابن مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے, تیل لگا سکتا ہے, ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, لیکن وہ زبان کی نوک پہ رکھ کے نا, یعنی حلق سے نیچے نہ جائے, پھر تھوک دے. تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن میرا خیال ہے آج کے اس سائنٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکھنا ایسا ضروری کوئی نہیں ہے. میتھمیٹیکلی پتا ہوتا ہے کہ یار اتنا کھانا ہے تو اتنا نمک. پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ وہم ہے نا تو تھوڑا کم ڈال لے. نمک زیادہ ہو گیا تو مصیبت ہوگی, کم سے تو مصیبت نہیں ہوتی ہے. بعد میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کھانے بنانے میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. میں کھانے بنانے میں تو اتنا انٹرسٹ شاید مجھے تو نہیں آتا, لیکن کم از کم مجھے یعنی کھانے کی پہچان ہے مجھے, یعنی چوزی ہوں میں اس معاملے میں. اچھا, ہاں جی, بہتر ہے. اچھا, اب کچھ لوگ ظاہر ریسرچر بنتے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں جی سانس جب اندر جا سکتی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس کا توڑ ہو گیا. پھر چکھنے والے معاملے میں اگر ایکسکیوز مل سکتی ہے پھر تو اس حدیث کی ویلیویشن کوئی نہیں بچی نا, کہ آپ چیزیں لے بھی رہے ہیں پھر بھی روزہ باقی ہے. دیکھیں یہ جو چکھنے والا معاملہ ہے نا وہ تو زبان سے ہے نا, حلق سے نیچے نہیں نا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ بلغم جو اندر سے باہر آتی ہے وہ اگر دوبارہ اندر کوئی نگل لے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی شخص نے کلی کی ہے, کسی خاص حد تک ہی پانی باہر نکلتا ہے نا, جو منہ میں ٹھنڈک رہ جاتی ہے وہ تو پھر تھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کان میں پانی کا چلا جانا, لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے کہ اوپر نہ چڑھے. اچھا, ہاں, اگر اوپر گیا تو روزہ ٹوٹ جانا ہے. تو جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی تھی وہاں تو بتایا, لیکن جو چیز اوائڈ ہی نہیں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو پھر آپ کے اوپر یعنی گرفت نہیں ہوگی نا. لیکن اب اگر کوئی کہے نا ہوا, آکسیجن تو بیسک نیڈ ہے نا, وہ تو ایک اس کے بغیر لیکن اب اس کی بنیاد پہ کوئی کہے جی میں سگریٹ پی لوں, یا ایک بندہ دمے کا مریض ہے وہ کہ میں انہیلر کا یوز کروں اور جس میں دوائی بھی میں انٹیک کر لوں, تو پھر ہم ان کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے جب زیادہ, تو پھر ہمیں انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے. پھر ہم انہیں پتا کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ انہیلر یوز کر لیا کرو, ٹھیک ہے, لیکن احتیاطاً ایک روزے کی قضا بعد میں دو, اور اگر وہ دینے میں تردد ہے تو ایک کا فدیہ ضرور دے دو, کیونکہ یہ معاملہ تمہارا ڈاؤٹ فل ہے. اچھا, ہاں, سیدھی سی بات, بہتر ہو گیا. انجینئر صاحب, ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اگر زیادہ سونگھی جائے کہ اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, خوشبو اس کیٹیگری میں نہیں, کوئی نہیں. دھواں کو جان بوجھ کے انٹیک نہ کرے. باقی جو نیچرل ہے خوشبو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایون آپ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ ٹوتھ برش بھی یوز کریں. البتہ اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہے, اگرچہ روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو آپ صرف ٹوتھ برش ہی یوز کر لیں, اس میں پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں, یا ختم سحری سے پہلے اس کو کر لیں. لیکن اگر اس دوران بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی وقت میں روزہ افطار کیا جائے تو اس کا وقت کیا ہوگا, نماز کی صورتحال کیسی ہوگی؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اتفاق ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو. اچھا, ٹھیک ہے, یہ تو ہے ایک جینون کیس. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو لوگ سوچنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اگر سوچنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے اختلاف وہ نہیں کریں گے, لیکن جب کوئی انسان سوچ رہا ہے تو پھر اختلاف رائے تو رہے گا, یا پھر آپ زبردستی کسی کے ساتھ کر لیں, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے سب کو رائٹ ہونا چاہیے, وہ اپنے مطابق کرے. اور صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے. یہ حیران کن بات بتاؤں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے, ایک افطار میں لیٹ کرتے تھے اور ایک جلدی کرتے تھے. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ فوراً یعنی جو غروب آفتاب سے پہلے نہیں, ہاں, لیکن وہ ایک تھوڑا انشور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار, جس طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آیا کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو پاؤں آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے کہ میں اپنے نور میں اضافہ کر لوں, یعنی ایک اپنا شغف تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ افطار جلدی کرتے تھے, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں لیٹ کیا کرتے. تو صحابہ میں دو گروہ تھے, اور یہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے. میں نے باقاعدہ سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے نا افطار ٹائم پہ, اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اسی وجہ سے.
تو بہتر یہ ہے کہ اب اتفاق کرنا ہے تو پھر اتفاق یہ ہے کہ شیعہ کے ٹائم پہ لوگ کھولیں. اچھا, ظاہر ہے کہ ہمارا بھی روزہ اس میں خراب نہیں ہوتا سنیوں کا. وہ جو بہت ڈیلے ہے نا جس میں ستارے نظر آئے اس کے اوپر وعید ہے. یہ 5-7 منٹ کی ڈیلے کرنے کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں, نہیں کوئی مکروہ نہیں ہے جی, یہ باتیں مشہور ہیں جی, وہ ایویں مشہور ہے جی. ٹھیک ہے, وہ تو ستارے نظر آئے تو پھر بہتر ہے. اچھا, اختلافی گفتگو میں ایک حصہ میرے ذہن میں آیا کہ جی موضوع جرابوں کے اوپر جو وضو کا یہ مسح کا سلسلہ ہے اس میں آسانی ہے, ہو سکتا ہے حدیث موجود ہے یا نہیں جی بالکل نیکڈ ہوگا پاؤں تو ہوگا آپ کا وضو؟ دیکھیں جرابوں کی حدیثیں تو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں. جورابین عربی کا لفظ ہے جو یہ ہم نے عموماً پہنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایک ہے خفین وہ چمڑوں کے موزوں کے لیے تھا وہ بھی. تو دونوں کی الگ سے احادیث موجود ہیں. مسلم شریف میں خفین کی حدیث ہے اور جورابین کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے. اور فقہ حنفی کے لوگ جو امام حنیفہ کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں صرف خفین چمڑوں کے موزوں پہ ہوگا, جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 1 نمبر بڑے بوٹ لیں سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے 1 نمبر چھوٹے بوٹ لیں. یہ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تکلیف میں ڈالنا تھا. حالانکہ ترمذی میں خود موجود ہے کہ امام حنیفہ کی وفات جس مرض میں ہوئی ہے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے جرابیں پہن کے اس پہ مسح کیا اور کہا میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا. لیکن میں یعنی رجوع کرتا ہوں اس معاملے میں کہ یہ جورب کے اوپر بھی مسح درست ہے. اب رہ گیا صرف پاؤں کے اوپر مسح کرنا, تو وہ بھی اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اکرمہ تابعی کے بارے میں کہ وہ پاؤں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. میں تو باقاعدہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی, مثلا یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں پہ کوئی گرد وغیرہ نہیں ہے, آپ جا کے وضو کریں پاؤں پہ مسح کر لیں کافی ہے. لیکن اگر آپ باہر پھر رہے ہیں تو پھر آپ اہل تشیع کو بھی دیکھیں وہ وضو شروع کرنے سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں. یعنی انہوں نے ان انٹینشنلی یہ چیز مان لی ہے کہ دھوئے بغیر گزارا نہیں ہے کیونکہ مٹی لگی ہوئی ہے, یہ ہماری نیچر ہے. اگر وہ بھی ڈائریکٹ مسح کریں گے تو وہ کیچڑ ہی بنے گا نا پاؤں پہ. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہوتا ان کے, لیکن وہ وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وضو کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو اس حوالے سے کہ پہلے پاؤں دھونا, تو سنی بعد میں دھو رہے ہیں, یہ بھی کسی درجے میں پہلے دھو رہے ہیں. تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ بات مضبوط ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت میں دھونے کا سلسلہ نہیں. ہاں جی, قرآن میں جو ہے نا جو اس وقت اسٹیبلش قرات موجود ہے نا جو سنی اور شیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے اس میں تو عربی لنگوسٹک کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں مسئلہ نہیں ہے, دھونے کا ذکر ہے. اچھا, ہاں جی دھونے کا ذکر ہے کیونکہ ہاں جی اس کی جو ضمیر ہے نا وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے, وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. اچھا, البتہ شیعہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں ہی ایک اسٹیبلش قرات موجود ہے جس میں ارجولکم کے بھی الفاظ موجود ہے. ارجولکم ہو تو سنیوں کا مذہب مضبوط ہے جو کہ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ارجولکم بھی ہے ایک اور قرات میں, ہم کہتے ہیں ہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. وہاں اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجولکم کو ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ وہ اس میں بلٹ ان ہے کہ جب آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہو, حالانکہ اس قرات میں جرابوں موزوں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے میں اس کو کوئی اختلاف سمجھتا ہی نہیں ہوں. دونوں طرح سے جی دونوں طرح سے ہے, اور اہل سنت کے ہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایک اس میں ایک سختی آ گئی ہے, لیکن یہ بات سب کے ہاں کنفرم ہے کہ اگر آپ کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے, ایڑیاں آپ کی ابر آلود ہیں, پھر آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اور پھر دھونے کے بعد آپ اس کو بھلے خشک کر کے بعد میں مسح کر لیں. تو پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لک وشکاری ہے, یعنی آپ چاہے سر اپنا تکیے والی سائڈ پہ رکھیں یا پاؤں والی سائڈ پہ, آپ کی کمر درمیان میں ہی رہتی ہے. تو شیعہ پہلے دھو رہے ہیں, ہم بعد میں دھو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دھو رہے دونوں ہیں کیونکہ یہ ان نیچرل ہے کہ پاؤں, اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی الاسلام نے کہا ان ایڑیوں کو عذاب دیا جائے گا جو خشک رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ گرد آلود سفر میں تھے. تو اب آپ کے پاؤں کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے تو شیعہ کے ہاں بھی اس کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتیاں یعنی چپلیں پہن کے بھی مسجد میں داخل ہوا جاتا تھا. جی بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس مسجد کے لیے جس میں قالین نہ بچھاؤ اور کچے فرش ہوں. جس طرح ہم جنازہ گاہ یا مختلف گراؤنڈز کے اندر جنازے پڑھتے ہیں تو ہم جوتیوں سمیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کئی لوگ جوتی اتار کے اس کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے جوتی اتار دی. بھائی اینڈ رزلٹ تو یہی ہے کہ آپ جوتی کے اوپر کھڑے. جوتی اگر پاک ہے تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ جوتی کا مسلسل تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. صحیح, جوتی پاک ہی ہوتی ہے. صحیح. جنازہ کے ایک مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک طرف سلام ہوتا ہے اور واجب سلام ہوتا ہے آنا پہ, مگر یہاں پہ اگر ہم نے
ایک طرف پڑھ دیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, جنازہ آپ کا نکلنے کے تیار ہو جاتا ہے, تو اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ ہاں جی, صحیح حکم یہی ہے جی, ایک طرف سلام ہے, اور ہم نے تو اب تھوڑا اسے اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ, اب تھوڑی اہل حدیث نے بھی ہمت دکھائی ہے. کتابی طور پہ تو وہ مانتے تھے کہ ایک طرف سلام ہے, وہ کہتے ہیں لیکن ہم جو کہ تعداد میں کم ہیں, ہم ان کو اس طریقے سے ریبٹل نہیں کر پائیں گے, تو ہم ایک نیا کٹا نہیں کھولنا چاہتے ہیں, لیکن اب یہ کر رہے ہیں. عرب جتنی اسٹیٹس ہیں سب میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے, تو ایک طرف, یہ دو طرف والی روایت ہے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے, لیکن جنازے میں اور عام نماز میں یہ فرق ہے کہ جنازے کا سلام ایک طرف ہے. رمضان الکریم کے مسائل کا آپ حل بتا رہے ہیں. ایک آخری حصہ جو روزے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح کا ہے. کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں, نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں. اس کے ذرا فرق بتا دیں اور اس کی وجود کو ذرا ثابت کر دیں, ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے؟ دیکھیں, نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں, کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہیں, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں, آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ رکھے, ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے. اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باجماعت ہو سکتی بھی ہے جی, باجماعت ہو سکتی ہے, باجماعت بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں, نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا, اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد, جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے, اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, استعمال کی کہ حضور ناراض ہو گئے تھے, تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ, یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا, یعنی شو کیا, یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر, تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی, انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی؟ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے, آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو, ایک امام کھڑا کرو, یا آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے, اندازہ کریں. ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں. اعتکاف بھی رمضان کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ظاہر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اعتکاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے, مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا, مگر رمضان میں اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے, سنتی اعتکاف کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے, بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا. پہلے 10 دن کیا شب قدر کے لیے, نہیں ملی, پھر 10 دن اور کیا, اور پھر آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ اب آخری راتیں جو 5 ہے تاک اس میں شب قدر کو تلاش کرو. تو اعتکاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. وہ تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی. صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتا چلتا تھا کہ یہ تھی. اچھا, ہاں, بس یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے.
صحابہ کرام کے دور میں 21ویں کو بھی آئی ہے, 27ویں کو بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں 21ویں کی حدیثیں بھی ہیں, 27ویں کی بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ 3 اعمال کے بارے میں فضائل ہیں. تو ایک عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا, روزے رکھ رہے ہیں نا, ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا. تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ. اچھا, ہاں جی, 10 دن کی سنت ہے. 10 دن کی یہ سنت ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے. عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے. آخر کے زمانے میں جتنا اب حرمین میں تو انتظام ہے, لیکن ہماری ان مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح الاؤ کریں کہ وہ جا کے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, اپنے زمانے کے بارے میں عائشہ کہہ رہی ہیں, تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے. یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہے. تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا, شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں CCTV کیمرے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے وہ وضو کر رہی ہے, دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر CCTV کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں, کل کو وہ باہر نکل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے. اچھا, بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس پہ, کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے. ہاں بالکل. ویسے خیمہ لگا لیں جی, ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے, ہوٹل میں نہ رکیں. آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں ہیں, مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں. جی یہ مسائل بھی نہیں, آج کل نہیں, یہ تو بہت پہلے سے ہے. ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں, جتنے جج ہیں, جتنے فقہا ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے, سب کے سب اس کام میں مبتلا ہے. یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے, ابن تیمیہ کا شاگرد اس زمانے میں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے, اور ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے, وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں, وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے. لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ عام سکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں. یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو, بورڈنگ دے دیں تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہوں. تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے, یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو سو کالڈ بڑے لبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں. کام انہوں نے بھی یہی ڈالا. ایسا ہی آ رہے ہوتے ہیں چونکہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ابھی بھی ایک یونیورسٹی, نجی یونیورسٹی کا معاملہ آیا, انتہائی ہو گئی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل یعنی اس طرح کا پیپر بنایا گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کونڈمز کا استعمال ہوگا اور پیگنٹ کی دوائیں. اس پہ کیا رائے ہے؟ بہت بڑی یعنی یہ ضلالت ہوئی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر ہی پردہ ڈالنا چاہیے تھا. اچھا ہاں جی, کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور 22 کروڑ عوام ہل گئی ہے, جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے بھی نہیں تھا, آپ نے ڈالا ہے, اب اس کو نکالیں گے آپ. میں اسی لیے جو ایتھیسٹ کے سیکولرز کے وہ کوسچنز جو اسپیسیفکلی اس طرح کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا, انہیں میں ایڈریس اس لیے نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں. جو باتیں ڈل چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اچھا, مثلا جنگ جمل صفین نروان ہو چکی, امت میں 2 ٹکڑے ہو چکے, 1200 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں تو ہارمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا, لیکن
जो टॉपिक चंद लोगों तक था, अब यूनिवर्सिटी का काम था कि उसे दबा के जो एक्शन लेना था अंदर ही लेते और उसमें से जो कुछ करना था वो कर देते। अब उस खबर को बाहर निकालना और मीडिया की जीनत बनाना, इससे मतलब एक तकलीफ में इजाफा हुआ है। मैंने इसलिए इसे टेकअप भी नहीं किया अपनी वीडियोस के अंदर। अच्छा, इस जवाब से मुझे मुफ्ती अब्दुल कवी याद आ गया, जिनसे एक सवाल हमने पूछा था, उन्होंने कहा औरतों के साथ अगर ज्यादती हो जाए तो उस पर पर्दा डाल दिया करें। नहीं, ये बात बिल्कुल डिफरेंट, यही बात हो रही है। ना सरकार नहीं, देखें इसमें कोई किसी के ऊपर शरई हद जारी करने की बात नहीं हो रही। ये प्रोफेसर पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था ना, लेकिन पहले इसको हम इस्लामिकली देखेंगे कि जिसने ये हरकत की है इसके ऊपर शरई सजा क्या है। हद तो कोई नहीं है, ताजीर ही होगी ना। हाथ तो है कि चोर के आप हाथ काट दें, जानी को आप संसार करें, शादीशुदा है, और अगर बगैर शादीशुदा है तो कोड़े लगाएं। ये पेपर गलत बनाने के ऊपर शरई सजा कौन सी है जो कुरान और सुन्नत से आप साबित करेंगे? ये तो जज की जो है वो सवाबदीद है कि वो क्या सजा देता है। हुदूदुल्लाह तो नहीं है ना ये। जज कहेगा ना कि ठीक है जी, इसको एक दिन के लिए इसके मुंह के ऊपर कालक मल के ना तो उस फैकल्टी के बाहर इसे धूप में खड़ा कर दिया जाए, यही सजा देगा ना। संसार तो नहीं करवा सकता ना। तो मतलब वो जो मुफ्ती साहब वो बात कर रहे हैं वो तो शरई हुदूद है ना। वहां औरत के ऊपर कोई ऐसा केस हुआ है तो पर्दा नहीं डालना उसने, ज़ाहिर है वो उसका राइट है, वो तो होगा। यहां पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हुदूदुल्लाह का मामला, यही अगर किसी औरत के साथ ये मुंह काला करता तो फिर हम कहते हैं पर्दा नहीं डालें, सजा दें इसको। अच्छा, डेटरेंस के लिए, क्योंकि शरीयत के कानून, इस्लाम तो कह रहा है कि जी जिना की सजा हो तो मुसलमानों का एक ग्रोह से वेट करेगा। सूरह नूर में आया कि ताकि बाकियों के लिए डेटरेंस हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमेशा ये गुफ्तगू करते हैं और ये जुमला बार बार दोहराते हैं, ये अली मिर्जा साहब का खासा है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको बाबों से कोई दुश्मनी है या किसी के बुजुर्गान से कोई इनाद है, कोई कीना है, क्या वजह है कि आप क्या उनकी तौहीन कर रहे होते हैं? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। देखें इस आप जुमले को जरा गौर से पढ़ें, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। तो ज़ाहिर है ये किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है ना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि तमाम मुकादमे फिक्र के लोगों ने अपने जो फिरकों के बाबे हैं उनके बारे में वो अकीदे क्लेम किए हुए हैं कि जो क्वालिटीज रसूलुल्लाह के हक में भी साबित नहीं है, या वो सिर्फ खासा थी नबी इस्लाम का और ये अपने बुजुर्गों के बारे में किए हुए। मसलन बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर अपना हलक करवाया और अपने बाल मुबारक सैयदना अबू तलहा को दिए और कहा साहबा में तबरकुन तकसीम कर दो। ठीक है जी। बुखारी में एक ताबी कहते हैं कि मेरे पास रसूलुल्लाह का एक बाल होना दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है इससे बढ़ के मुझे महबूब है। ठीक है, तो ये नबी इस्लाम के तबरुकात का प्रोटोकॉल था। इसके बाद आपको कोई ज़ईफ रवायत भी नहीं मिलेगी कि लोगों ने मौला अली के बाल रखे हों या सैयदना अबू बकर के बाल रखे हों। तो ये प्रोटोकॉल तो नबी इस्लाम का था। ये तो बुजुर्गों के बाल तकसीम कर रहे होते हैं, बुजुर्गों के मुंह की हड्डियां तकसीम कर रहे होते हैं। अल्लाह, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आलिम दीन नाम लिए बगैर 2014 के धरनों में इस्लामाबाद वो अपने टिश्यू पेपर से पसीना पूछ रहे हैं, उनके मुरीदीन वो फखरिया ले रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये नबी का प्रोटोकॉल था, आपने अपने इन बाबों को क्यों दे दिए? इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि नबी के मुकाबले पे ये शायद कोई नहीं है। ये तो आपको खुद नहीं कहते कि एक सहाबी जो है उनके घोड़े की कदमों की खाक जो नथनों में बैठे उसको कोई वली नहीं पहुंच सकता। ऐसे तो मैं तो इसे हल्का जुमला बोल रहा हूँ कि शाही कोई नहीं। ये तो कहते हैं कि वो नथनों में जो खाक है ना वो अफजल है, और सहाबी के साथ मैं तो नबी के साथ कंपेयर करवा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसका माना है, अदरवाइज हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरा मिसरा बड़ा कन्फ्लिक्टेड है, मरने से पहले मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और, तो उनका तो एक ही खुदा है, और जो बुजुर्ग हैं उनका तो काम है दीन की खिदमत है। नहीं है, नहीं, ये उन मानों में नहीं है। ये जिन लोगों ने एतराज़ किया ना, हम उनको उनके इमाम का हवाला देते हैं। आला हजरत ने सुबहान अस-सुबूह किताब लिखी है जिसमें उन्होंने एक देवबंदी आलिम के ऊपर गिरफ्त की है कि जब उसने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा तो नहीं लेकिन बोलने पर कादिर है, तो आला हजरत ने गिरफ्त की कि तुमने एक नोटोरियस चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब की है। तो उसमें उन्होंने जज्बात में आते हुए यहाँ तक लिखा कि वहाबियों का खुदा जो है वो नाउज़ुबिल्लाह बदकारी करता है, वहाबियों का खुदा जो है वो ये बुराइयाँ करता है, शराब नोशी करता है, ये करता है। बरेलवियों से पूछें कि ये आला हजरत वहाबियों के खुदा को जो इतनी गालियाँ दे रहे हैं तो खुदा तो एक है, तो वो कहेंगे नहीं, जिन क्वालिटीज़ के साथ
وہ خدا کو مانے ہوئے گویا کے. تو یہ بھی گویا کے ہے. آپ مسلمانوں کی, میں تو کہتا ہوں کہ کرسچنس, ہندو, بدھسٹ, سب کا خدا ایک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کتابوں میں کوالٹیز آئی ہیں دین اسلام کے حوالے سے وہ اور ہیں, جو بابوں نے تعلیم کی ہیں وہ اور ہیں, ان میں ڈفرنس ہے. اچھا, یہ ہے اس کا مطلب. صحیح, یعنی وہ توحید سے ہٹ کے ہیں. جی جی ہٹ کے. اچھا, مثلاً پھر میرے پاس وہی ہے چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ. یہ تو ان کا پرمان نہیں, مطلب یہ کہ بعد کے لوگ دیکھیں نا, بعد کے لوگوں نے اگر جوڑا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ آج تک کتابیں پرنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر بابوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں تو ہم بابوں کو کہہ بھی نہیں رہے نا, بابوں تو شاید کوئی نہیں, ان کا خدا ہی اور ہے. نہیں, وہ خدا اور سے مراد میں نے پہلے کہا کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے جو تو نہیں ہے. اچھا, وہ تعلیمات جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں, منسوب کی گئی. ہاں جی, لیکن یہ لوگ بضد ہیں کہ وہ تعلیمات انہی کی ہیں. قصور ہی کیڑا ہے. نہیں تو یہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, ان کا قصور ہے نا. نہیں تو ان کا یہ قصور ہے, لیکن یہ کسٹوڈین ہے نا. ہمیں تو کوئی چیز ہمدردی نہیں کرتی نا. مجھے تو ہمدردی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ. اس کے بعد تو مجھے ہمدردی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی بایزید بستامی نے کہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس سے مراد وہ اللہ کا جھنڈا لے رہے تھے, تو مجھے بایزید سے کیا ہمدردی ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے کان پکڑوں؟ میں تو کہوں گا کہ بھی اللہ کا جھنڈا بھی نبی کے ہاتھ میں ہے, بخاری مسلم ہے. صحیح, تو یہ بات ہے. صحیح. بڑا جو لوگ آپ کا موقف رہتا ہے چیزوں کو لے کے, آپ بڑا مستقل مزاج رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح کا اعتدال والا رویہ اپنائیں, کوئی فرقے کی چھاپ نہ ہے, کسی مسلک کی چھاپ نہ ہے. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اپنا ہی ایک مسلک بن جانا ہے آپ کا, اور لوگ آپ کے اپنے ہی چاہنے والے مریدین ہو جائیں گے. آگے جا کے انجینئر مرزا یا مرزائی ٹائپ کا کوئی ایسا مسلک ہونے والا ہے. دیکھیں جی, یہ جو ان کے وسوسے ہیں نا, یہ پچھلے 13-14 سال سے تو ہم سن رہے ہیں. میں ان کو وہی جواب دوں گا جو مولانا مودودی کو یہ کہا کرتے تھے. ان کے بڑے اس زمانے میں پتہ مودودی صاحب کو کیا کہتے تھے کہ اس نے دعویٰ نبوت کر کے مرنا ہے. تو لوگ مودودی صاحب سے کہتے تھے آپ جواب دیں. انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. انہیں دنیا سے آج گئے ہوئے آلموسٹ 45 سال ہو چکے ہیں. اب ہونا تو چاہیے یہ اپنے سارے ان بزرگوں پہ لانتیں بھیجیں جنہوں نے مودودی صاحب پہ یہ کلیم ڈالا تھا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ جھوٹا ثابت کر گئے نا ان کو. آج مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ابو امینہ بلال فلپس جو اتنے بڑے عالم دین ہیں, مودودی صاحب کی اتنی سی کتاب فائنینشیل سسٹم آف اسلام پہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ہزاروں امریکنز کو تو انہوں نے مسلمان کیے, اور مودودی صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے کتاب پڑھی ہے. تو میں بھی انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا بھی 14 سالوں میں تو نہیں بنایا نا, ٹھیک ہے, تمہارے تو ایک ایک فرقے میں 14 جماعتیں ہیں, تو میں پریکٹیکلی جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں نا فرقہ ہے, تو بتائیں کہ ہمارے فرقے کی مسجد کدھر ہے. ہم تو کہتے ہیں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں نا. میں اب مزید ہوں کہ یہ موبائل ہے, آپ کہیں گے اس میں موبائل والی کون سی کوالٹی ہے؟ یہ تو شیشے کا گلاس ہے, اس میں پانی ہے, اس میں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہی نہیں جو سگنل ریسیو کرے. میں کہوں نہیں, اس نے ایک نہ ایک دن موبائل بن جانا, دیکھ لینا تم نے. تو بھائی جو فرقہ بنتا ہے نا, اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں, جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا, فرقے کا بانی کہتا ہے ہمارے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے, غلطی کا وبال اس بندے پہ ہے. فرقوں کے بانی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مسجدیں الگ کرنی ہے, چندہ بک الگ کرنی ہے. میں نے نہ کوئی چندہ بک بنائی, اللہ کیا کرنی ہے اپنی بھی نہیں بنائی, نہ کوئی مدرسہ بنایا. یہ بھی ہماری جو اکیڈمی ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں اس بات پہ گواہ ہوں. آپ گواہ. نماز بھی نہیں ادھر, نماز بھی نہیں ادھر ہوتی, نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. اچھا, ہفتے میں ایک دن یہ کھلتی ہے. اب آپ کوئی ایک بھی خرابی جو فرقوں کے بانی میں ہوتی ہے, جو کل تک خوبی تھی کیونکہ ان کے فرقے اپنے تھے, اب تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ خامی ہے, وہ ایک خامی میرے اندر نکال لینا, کوئی ایک خامی. اس کے باوجود یہ بزد ہے کہ میرا فرقہ ثابت کریں گے, تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کسی چیل یا عقاب کو جو ہے وہ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں. بھائی مچھلی جو ہوتی ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہیں کہ وہ پانی میں رہتی ہے, گل پڑوں سے سانس لیتی ہے,
پانی سے باہر نکالے تو مر جاتی ہے, لیکن چیل تو رہتی باہر ہے, اس کو پانی میں ڈالے تو مر جائے گی. مجھے آپ فرقے میں ڈالے تو میں مر جاؤں گا, میں تو فرقوں سے باہر نکل کے خوش ہوں, تو میں نے فرقہ کیوں بنانا ہے؟ بہت اچھا ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے, جہاں جی بابوں کا کوئی قصور نہیں تھا, اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کا سایہ سلامت رہے, آپ کے پردہ فرمانے کے بعد, جانے کے بعد اگر کسی نے آپ کو بابا بنا لیا, قبر پہ مزار پھول چڑھنے لگا, پھر کیا کریں؟ ہاں جی, آپ سے منسوب کر دیا, پھر کیا قصور ہے؟ ہاں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے پیچھے میں ریزن بتاتا ہوں. آج اگر اللہ کے نبی اسلام کی ویڈیو دنیا میں موجود ہوتی تو کیا مسلمان یہ فرقے بنا سکتے تھے؟ نہیں بنا سکتے. تعویلات تو کرتے. نبی علیہ السلام کی نماز کی پریکٹیکل ویڈیو ہوتی, جس طرح میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا, اگر اللہ کے نبی نے نماز کا پریکٹیکل اپنی زندگی میں ریکارڈ کروا کے ویڈیو امت کو دی ہوتی, آپ کے علماء خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے نماز کا کوئی اور طریقہ بتاتے ہیں, امت نے ماننا تھا؟ ان کا نا دفاع ہو جاؤ, وہ نبی کی ویڈیو ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ اپنی ویڈیو میں کہہ دیا. میرے ساتھ یہ حرکت نہیں ہو سکتی, ان کے بابوں کے ساتھ اس لیے ہوئی کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا تھا, حالانکہ میرے پاس اور خبریں بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کلپریٹ تھے اس معاملے میں, اکثریت ان میں سے, لیکن میں اس کو اس طرف جانا نہیں چاہتا. عیسیٰ ابن مریم, ان کی طرف ڈیوینٹی کلیم کی 2.25 ارب انسانوں نے, لیکن ہم عیسیٰ ابن مریم کے دفاع پہ اس لیے کہ قرآن کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم دفاع کریں گے. 2.25 ارب انسان بھی کہہ رہے ہیں نا, ہم پھر بھی جیزس کرائسٹ کو شرک کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, کیونکہ قرآن کھڑا ہے. ان کے بابوں کے دفاع میں کوئی قرآن نہیں کھڑا, کیونکہ یہ تو آئی قرآن کے بعد ہے. قرآن کے زمانے یا اس سے پہلے کے بابوں کا تو کوئی دفاع کیا جا سکتا ہے, وہ تو ہمارے بابے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو ہم اپنا بابا مانتے ہیں, اپنا امام مانتے ہیں. ہم تو اپنے نبی کے لیے بھی بابا جان کہتے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ میری طرف جو بھی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تو لائیو سٹوری سیشنز ریکارڈ کروائے ہیں, جس میں لوگ لائیو سٹوریز بتا رہے ہیں. 90% زیادہ لوگوں کو میرا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, یہ قادیانی ہے, یہ فلاں ہے. وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹ بول رہے تھے, وہ تو کچھ اور نکلا ہے, تو لوگ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو بعد میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا, کوئی مانے گا ہی نہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ میری قبر پہ کوئی مزار بنا ہی نہیں سکے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بھی ایک حسن ظن ہو گیا, اور بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں. میں نے اس بات کو پوری طور سے کوشش کی کہ ادا کروں کہ بغیر کسی خوف, بغیر کسی ناراضگی کے, ڈر کے میں سوال پوچھا, اور آپ نے میرا اس میں ساتھ دیا ہے, معاونت فرمائی ہے. یہ طریقہ کار مجھے اتنا متاثر کر رہا ہے. میں ہمیشہ پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ فیڈ بیک جو ہے وہ میں اس کا لائیو دینے کا قائل ہوں, تاکہ اس میں کوئی ایڈٹ کی گنجائش بھی نہ رہے. میں مختلف مدارسوں میں جا چکا ہوں, میں مختلف طبقات میں, خانقاہوں میں گیا ہوں, ہمیشہ میں نے وہاں سے کچھ سیکھا ہے. یہاں میں نے آج اعتدال کی مہک پائی ہے. اچھی بات مجھے یہ لگی کہ غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, بارہا دعوت دی جا رہی ہے, بغیر کسی ٹیگ کے, مسلک کے, کسی فرقے کی دعوت دی جا رہی ہے, اور اس کے بعد منتشر ہو جانے کا حکم ہے کہ جائیے اپنے اپنے جگہوں پہ کام کیجیے, یہاں پہ کوئی خاص آپ کو سسٹم نہیں بنانا. علی بھائی, میں اس وقت پچھلے ہفتے مدینہ منورہ میں تھا, اور مظفر مدنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی, جو معروف لال رومال سے منسلک ہیں. اس حوالے سے ان کو زیادہ شہرت ملی ہے, تو میں نے ان سے دل کی بات کی. انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا, بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا جی لوگوں کی توہین آپ کر دیتے ہیں بعض اوقات, تو گفتگو کے دوران اس طرح کی ذکر آئے کہ جی انجینئر مرزا صاحب بھی تو بابوں کی توہین کر دیتے ہیں, وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے, تو میرا مقصد توہین کرنا نہیں ہوتا. وہاں سے ایک بات چلی, انہوں نے کہا جی میں اگر پاکستان میں ہوتا تو بڑا مشہور ہوتا, کیونکہ پاکستان کے بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں سیاستدان ہوتا, مجھے سیٹ تو ملی جاتی ہے. اب میں آپ کا سیاسی زاویہ دیکھنا چاہتا ہوں, سیاست میں ایک مسلمان کو کس حد تک ہونا چاہیے؟ آپ کے مستقبل میں ایسے پلان ہو سکتے ہیں, یا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب دی ہے اور جس طرح کی پاکستان میں پالیٹکس ہے, اس میں تو میں نے بالکل جس طرح اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہوں نا کہ کوئی مسجد نہیں بنانی, کوئی مدرسہ نہیں بنانا, کوئی چندہ بک نہیں بنانی, بالکل اس طریقے سے سیاست میں میرا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. اچھا, حالانکہ آپ مولانا مودودی کے کسی حصے کو بہت پسند کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں آلریڈی کسی فیلڈ کے اندر, آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. یعنی اگر آپ نے سیاسی طور پہ کوئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اور جس تنظیم کو, جماعت کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, اسے سپورٹ کریں. جماعت اسلامی کی فکر کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں, ان کو پالیٹکس میں سپورٹ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ خدمت خلق کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایدی والوں کو, الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو, شوکت خانم والوں کو سپورٹ کریں. الگ سے اپنی 1.5 کی مسجد نہ بنائیں. میرے پاس تو ایون کئی لوگ آئے کہ ہم اسلام 360 کی طرح کے پیرلل میں ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار ایک آلریڈی ایپ بن چکی ہے, آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں.
اتنی زیادہ بنائیں گے نا تو پھر اس سے ایک فرقہ واریت والی اسمیل آتی ہے. ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کسی کی محنت کو ہم سپورٹ کریں. میں نے اپنے لیے بھی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا آ جائے جو اسی طریقے سے فرقوں سے نفرت کر کے اتحاد امت پہ کام کرے تو آ جائے میری سیٹ پہ بیٹھے, لیکن بات دلیری سے اسی طریقے سے کرتا رہے تو میں تو اپنی بھی سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اور ٹائم قیامت تک کوئی بندہ لا کے دیں, ٹائم قیامت تک بندہ لے آ کے دو, بہتر ہے. اچھا, ملک کے پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. ہندوستان میں بھی آپ کے بڑے چاہنے والے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یہ کشمیر کے مسئلے پہ وہاں کے مسلمان کو کیسا رد عمل کرنا چاہیے. یعنی ظاہر ایک ایشو ہے, ہیومینٹی کا ایشو ہے, اسلام کا ایشو ہے, وہ دب جاتے ہیں, وہاں کے مسالک سے بھی فتوے ان کے حق میں نہیں آ پاتے. دیکھیں 5 فروری کو بھی میرا میسج آیا تھا اس دفعہ کہ میں تو ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کسی آرمڈ کنفلکٹ کے. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ملک بن چکے ہیں, امپائرز نہیں ہیں, اور فوجیں بن چکی ہیں اور پولیٹیکل جماعتیں, ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے کوئی علاقہ چھین نہیں سکتا. دیکھیں یہاں پہ جب نئی نئی جنگ شروع ہوئی تھی, 1 سال پورا ہو گیا اس جنگ کا, رشیا کی اور یوکرین کی. اس وقت تو لوگ کہہ رہے تھے 1-2 ہفتوں کی گیم ہے, ٹھیک ہے جی, وہ سپر پاور ہے, یہ کر لے گی وہ کر لے گی, ٹھیک ہے. دیکھ لیں افیکٹ ہی کون ہوا ہے, پبلک. اس ماڈرن دور میں آپ گن پوائنٹ پہ کسی سے نہ تو ملک لے سکتے ہیں, نہ کسی سے چھین سکتے ہیں, نہ انویژن کر کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. آخری حل پولیٹیکل سٹرگل ہے, تو یہی کرنی چاہیے. باقی ہماری جہادی تنظیموں نے جو کچھ کیا اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو آج ہماری خود FATF کے بعد پالیسی بھی ایسی ہو چکی ہے کہ بھئی ہم نے نقصان ہی اٹھایا. کیونکہ وہاں پہ ہم نے کام ڈالا تو انڈیا نے یہاں پہ کام ڈالا بلوچستان کے اندر, پھر TTP کو سپورٹ کیا. اب TTP والے پورے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں, اور وہ اسلام کے نام پہ یوز ہو رہے ہیں, ہندوؤں کے ہاتھوں. اندازہ کریں جب اس لیول پہ چیز چلی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹرگل کریں. انڈیا آپ کو جو گیون سرکمسٹانسز میں وہاں ٹیریٹری دیے ہوئے ہیں اس میں آپ اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں. انڈیا کے علاوہ بھی کئی ایسے ملک ہیں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں, لیکن وہ اسلامک ملک نہیں ہے, سو کالڈ. ویسے تو اسلامک ملک کوئی بھی نہیں ہے, سارے مسلمان ملک ہیں. اچھا, اسلامی ملک تو وہ ہوگا جہاں پہ اسلامی قانون ہو, تو یہ تو مسلمان ملک ہے سارے. تو وہاں پہ بھی تو لوگ رہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اچھے مسلمان بن کے رہ رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان فرانس میں ہیں, اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. چاند ایک مسلمان کوئی حرکت کرے جس کی تکلیف باقی مسلمانوں کو کاٹنی پڑے, تو میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی اس طرح کا کنفلکٹ کیا جائے کہ جس میں ایک عام نہتا آدمی کیا وہ ڈنڈا لے کے انڈین فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, جب تک کہ اس لیول کا اسلحہ اس کے پاس نہ ہو. اگر ہوگا بھی تو کون ٹرین کرے گا؟ آج کے اس ماڈرن دور میں آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا, اس سے مراد یہ تو نہیں کہ آپ جہاد کے فلسفے کے ہی خلاف ہیں, آپ جہاد پہ گفتگو بھی نہیں فرماتے اتنی. نہیں, میں کرتا ہوں. اس پہ وہ شخص جس اتھارٹی کس کو سمجھتے ہیں جہاد کے حوالے سے؟ دیکھیں میں جہاد پہ وہ والی گفتگو نہیں کرتا جو آپ نے AC والے کمرے میں پیسے لے کے ایک ویلاگ بنانا ہے. میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلا جھوٹ اس امت سے جو بولا گیا نا جہاد کے نام پہ, وہ یہ ہے کہ جی صحابہ کرام تعداد میں کم تھے اور کافروں پر غالب آ گئے. یہ ایک پہلو ہے جو بیان کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ خالد بن ولید جب یہاں سے تلوار لے کے گئے نا تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار لے کے آیا. اگر وہ کلاشنکوف لے آتا تو یہاں سے 1000 خالد بن ولید بھی جائیں, کیا کریں گے؟ لاشیں اٹھانی پڑیں گی نا. آج یہ ہو چکا ہے, ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے, اور یہ جو ایئر سٹرائکس ہے نا انہوں نے تو بالکل ہی تیا پانچا کر کے رکھ دیا ماڈرن ایج میں, جنگ کو ون سائڈ بنا دیا. یار 20 سال لگنے تھے امریکہ کو طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے, طالبان نے تو انہیں 20 مہینے کے اندر بھگا دینا تھا. مار کھا گئے نا جو طالبان وہ ایئر سٹرائکس کی وجہ سے, اس لیے اتنی لمبی جنگ ہوئی ہے. آج بھی امریکہ خود گیا ہے, ابھی بھی وہ رکھنا چاہتا, اتنا خرچہ اٹھا لیتا تو چلاتا رہتا. تو ایئر سٹرائکس میں ہم مار کھاتے ہیں, جدید اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہونا چاہیے, جی ہونا چاہیے. تو آپ یہ کریں, اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اور آج IMF کے قرضوں کی وجہ سے ہمیں خیال ہے, وہ ہماری اکانومی ہے. جو ملک 1 مہینے کے لیے اپنی فوجوں کا بارڈر پہ خرچہ نہ اٹھا سکے, وہ لوگوں کو یہ شعر سنائے کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ابراہیم جیسا ایمان ابراہیم کے بعد کس میں پیدا ہوا ہے سوائے رسول اللہ کے؟ تو یہ مطلب میں تو اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم کا ایمان پیدا ہوگا اور نہ انداز گلستہ ہوگا کبھی. وہ ایک معجزہ تھا سرکار, ایسا تو نہیں ہوا کرتا. صحابہ کرام کو تو رومن
کہ بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا, سارے روسٹ ہو گئے, کسی کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, سب جھوٹ ہے. صحیح ہے, بہتر ہے. اچھا, اس میں جسے ہم عام الفاظ میں اولو الامر کہتے ہیں, اتھارٹی کس کے پاس ہے جو جہاد کا فتویٰ دے اور سب اس پہ گامزن ہو جائیں؟ اتھارٹی تو حکمران وقت کے پاس ہے. اچھا, ہاں جی. یعنی اس کا عالم ہونا شرط نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ وہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا یا حکمران ہوگا تو اس نے تو اپنا پینل بنایا ہوا ہے نا. اس نے بھی جنگ بھی تو خود نہیں کرنی نا, وہ تو آرمی چیف نے اس کو دیکھنا ہے نا, اس نے تو ڈیوٹیز اسائن کرنی ہے. جوڈیشری کا نظام بھی اس نے خود نہیں چلانا, اس نے چیف جسٹس رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے علماء کو رکھا ہوا ہے, اس کے بعد اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس کا فیصلہ فائنل فیصلہ؟ جی, فائنل فیصلہ, وہ سب اسسٹ کریں گے اسے. اور اس کے فیصلے کے بغیر جو کر رہا ہے وہ جہاد نہیں ہے. وہ جہاد کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم. کوئی ادھر سے جا کے ایک بم والی کو جیکٹ بھی جا کے پھاڑ دیتا ہے جا کے اسرائیل کے اندر, کیا نکال لے گا اس میں سے؟ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ خود بھی مر گیا, اور اسلام کو اس طرح کی موت مطلوب بھی نہیں تھی. اس میں سے آپ نے کیا نکال لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے ان چیزوں کی وجہ سے؟ یا تو پھر آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ آپ پھر انویژن کریں, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کی جو دوسری بڑی سپر پاور ہے, چلے تیسری کہہ دیتے ہیں, امریکہ کے بعد چائنا اور پھر رشیا, وہ 1 سال سے یوکرین کو نہیں, اتنے سی وہ چھوٹی سی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس یورپ کھڑا ہے, امریکہ کھڑا ہے, تو کھڑے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سپر پاور ہے تو کرے نا, فتح کر کے بتائے نا. فوجیں تو یوکرین کی لڑ رہی ہیں نا, امریکن فوج تو نہیں آگے لڑ رہی نا, وہ تو صرف اسلحہ دے رہے ہیں نا. تو دیکھ لیں وہ سال سے وہ نہیں کچھ کر سکا, تو پاکستان نے کہاں سے اسرائیل سے جا کے تو فلسطین چھڑوا لینا. وہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں یار, چھوڑیں. صحیح. اچھا, ایک پہلو یہ ہے خواتین کا, میں نے دیکھا ہے آپ بالکل بھی خیال یعنی اس طرح سے نہیں کرتے کہ ان کی تعلیم اور تدریس پہ کام یہاں نہیں ہو رہا. ممنوع ہے کہ خاتون آ جائیں یہاں پہ, نہ ان کے درس ہوتے ہیں یہاں پہ. آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے, ابھی 8 مارچ اور ویمن رائٹ سے بات ہوگی, وہ نظر انداز ہو رہا ہے, اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا. ہماری رمضان میں بھی بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا ظلم کر جاتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, یہاں آنے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہاں تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں پہ صرف میلز آتے ہیں. یہاں پہ تو 250-300 لوگ آتے ہیں, اور جب ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں. وہ یوٹیوب کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس آ جاتا ہے کن کن علاقوں سے ہیں, کون کون لوگ ہیں. ہم نے یہاں آنے پہ پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, یہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. اگر کوئی فیملیز کے ساتھ بھی آئے, فیملیز کو ہوٹل میں ٹھہرائیں, آپ خود آ کے اٹینڈ کریں. یہاں پہ ہم نے وہ ڈائریکٹ تعلیم والا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا, کیونکہ اس میں پھر اور باتیں جڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے نالج حاصل کریں, اور ہم نے خواتین سے متعلق جتنے بھی احکامات تھے قرآن و سنت کی روشنی میں, چاہے وہ پردے سے ریلیٹڈ ہوں, عورتوں کے باقی مسائل جو ہوں, ان کے خاص مسائل ہیں, سب کے پر ویڈیوز ریکارڈ کروا دیں. آج کے دور میں پریفر کرتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیاں کرنی چاہیے اگر وہ سنبھال سکتا ہے. دیکھیں, 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. تو جس کام کی اجازت ہے اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ لیکن اجازت کو حکم بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگوں سے زبردستی 4 شادیاں کروائی جائیں, ایک کا خرچہ وہ اٹھا نہیں سکتے, اور اس میں وہ ایک جھوٹی روایت کہ جی وہ ایک غریب شخص آیا, حضور نے کہا شادی کر, پھر اس نے دوسری کی, پھر تیسری کی, چوتھی کی, امیر ہو گیا. یہ جھوٹی روایت ہے, گھڑی ہوئی, پتہ نہیں کس دل جلے نے گھڑی تھی, محدثین نے اٹھا کے اسے پرے پھینکا. یہ ضعیف بھی نہیں روایت, من گھڑت روایت ہے. تو اس زمانے میں کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے نا کہ جو گھڑ دیتے ہوں گے اس طرح کی باتیں شادی کروانے کے لیے. جی, اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر انصاف نہیں کر سکتے, سورہ نساء میں آئے, ایک پر اکتفا کرو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے. اور پھر پریکٹیکلی نبی علیہ السلام نے بھی تو صرف ایک ہی شادی کی ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ 24 سال آپ کی شادی رہی ہے, کیا آپ نے دوسری شادی کی ہے؟ بڑھاپے میں جا کے آپ نے کیوں باقیہ کی شادیاں کرنی تھی؟ وہ ایک دینی حکمت عملی کے تحت وہ سارا معاملہ ہوا. ادروائز نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا گولڈن جو پیریڈ ہے 24 سال وہ ایک عورت کے ساتھ گزارا ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا تو آپ ایک عورت بھی بڑی مشکل سے اس معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے دین سے کھانا ہے پھر آپ کو 4 شادیاں کرنی چاہیے, اور چاروں کو الگ الگ مدرسہ ایک عورتوں کا, اور چاروں کو الگ الگ چندہ بک بنا کے دینی چاہیے. پھر خوب کھائیں, لیکن دنیا میں کھائیں گے, آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بدقسمتی سے آپ کی یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ جو بنات کے مدرسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں اسی میں سے ہماری ازواج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے جی پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں, پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. انجینئر علی مرزا صاحب, بہت سارے لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, یا آپس کی ان کی زندگی اور ہوتی ہے اور چینل کے اوپر اور ہوتی ہے, کیمرے کے اوپر اور ہوتی ہے. یہ مزاج ہمارا پوری قوم کا بن گیا ہے.
بدقسمتی سے میں کہتا ہوں جی ہم پاکستان کو منافقستان بنا رہے ہیں. ایک عام آدمی بھی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. قرآن تو اس کے بالکل خلاف ہے, کہو کچھ. اس کے حوالے سے کوئی نصیحت کر سکتے ہیں انسان کو کیسا ہونا چاہیے, دو ٹوک ہونا چاہیے, کچھ معاملات میں کمپرومائز چلتا ہے یا نہیں؟ جیسے آپ تاریخ کے حوالے سے سکوت کے قائل نہیں, آپ کہتے ہیں جو ہو گیا اس کو بیان کرنا چاہیے, کھل کے کرنا چاہیے. آپ بڑے احترام کے زاویے میں کرتے ہیں, کوئی توہین نہیں فرماتے اصحاب رسول کی, مگر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیچھے ہی پڑ گیا, ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کریں جو مشاہدات صحابہ ہیں جی, ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے, اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑے لوگ تھے, بزرگ لوگ تھے, ہماری کیا مجال اگر توہین ہو جائے تو. اس اگر توہین ہے کہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں تو ہم یہ کہتے ہیں کاش ہم کسی ایسے پلانٹ کا حصہ ہوتے جہاں پہ جنگ جمل صفین نہروان اور اس سے بڑھ کر کربلا نہ ہوئی ہوتی. اللہ اگر پلانٹ ارتھ پہ یہ نہ ہوا ہوتا اتنا بڑا سانحہ کہ رسول اللہ کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ نے ان کی پوری اولاد ذبح کر دی ہے, کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج انجینئر صاحب بھی نہ رو رہے ہوتے. یہ ہو گیا نا, ڈیمیج تو ہو چکا. پھر اس پہ بھی ہم اکتفا کر لیتے. اس سے اگلا یہ ہوا کہ مسلمان 2 ٹکڑے ہو گئے, سنی شیعہ 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. اب تو ہم اس برج کو فل کر رہے ہیں. ہماری اس دعوت کا پھل پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے. کیا میرے اس آواز بلند کرنے سے سنی شیعہ اختلاف میں دراڑیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں یا بھر گئی ہیں؟ بھر گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے ہیلنگ کا جو پچھلے 1200-1400 سال میں کسی نے نہیں کیا, یا کیا تو کتابوں کی حد تک رہ گیا. مولانا مودودی نے بہت اچھا کام کیا, اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب نے کیا, لیکن اسے میں نے ایک پراپر فارم میں لوگوں کے سامنے, اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندہ اہل حدیث والے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے اور شیعہ کی امام بارگاہ میں؟ آپ لوگ تو اتحاد امت کے اوپر صرف رونا روتے تھے, ہم نے تو پریکٹیکلی کروا کے بتا دیا. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے یہ فائدہ ہوا. باقی دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. کل تک جو احادیث ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم اس کے ذریعے اپنے نبی کی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے اپنی وفات کے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, ایون 50 سال بعد, ایون 400 سال بعد بھی ہونے والے واقعات ٹینیس ڈیٹیل تک بتا دیے. اور امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی دلائل النبوہ, 3500 احادیث, جس میں صرف پروفیسیز ہیں کہ جو پیش گوئیاں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں کی بعد والے زمانوں کے لیے, اور وہ پوری ہوئی. یہ آج تک دنیا کا کوئی جنگجو نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام بھی ایک کامیاب جنگجو تھے, لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے. آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے, ایک کامیاب واریر بھی تھے, لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے آپ کی لائف بیلنس تھی. اگر دنیا میں فتوحات ہی کرائٹیریا ہے, پھر سکندر اعظم بھی پیغمبر ہونا چاہیے کیا؟ چنگیز خان بھی پیغمبر ہونا چاہیے؟ ہمیں کون سی چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان یا سکندر اعظم یا کسی اور جنگجو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 100 سال بعد یہ ہو جائے گا, 200 سال بعد یہ ہو جائے گا, اور ویسے ہی ہوا ہو. یہ چیز ممتاز کرتی ہے ہمارے نبی کو. اس سے کہا جاتا ہے علامات النبوہ, دلائل النبوہ. یہ حدیثیں امام بیہقی نے جمع کی, اور امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا ہے علامات النبوہ. قتل عمار والی حدیث, اچھا, جنگ جمل کے موقع پر کتے بھونکنے والی حدیث, یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو پروفیسیز کے طور پر امام بیہقی نے لی اس کے اندر اپنی دلائل النبوہ میں, اور بتایا کہ ہم نبی کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ ان کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور کیا. کل تک تو ہماری نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کر رہی تھی حدیثیں, آج یہ کہہ رہے بیان نہ کرو, صرف اس وجہ سے کہ انجینئر صاحب نے ان کی منجی ٹھوک دی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مامو جان سے اختلاف کرتا ہو اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتا ہو. تو یہ کہتے ہیں رافضی ہے. رافضی تو انہیں منافق سمجھتے ہیں, ایسے ہی, ٹھیک ہے, تبرہ کرتے ہیں اور منافق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ وہ حضرت بھی لگا لیتے ہیں, رضی اللہ عنہ بھی کر لیتے ہیں, اور بعض کا جو خالی ہیں وہ اوپر سے لگا لیتے ہیں اور اندر سے کچھ کہتے ہیں لیکن سامنے آ کے نہیں کہتے. لیکن ان کے بارے میں وہ تقیہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تقیہ ان کے بارے میں کرنا حرام ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقیہ کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کیا, جس طرح کہتے ہیں اس نے فرقہ بنا لیا, ہم کہتے ہیں بھائی فرقے کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا, بتاؤ. میں ہی اکیلا بندہ ہوں گے جس کی چندہ بک بھی نہ ہو, مسجد بھی نہ ہو, مدرسہ بھی نہ ہو, اور سالوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہو اور فرقہ بنا لیا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہیں, اور صحیح مسلم حدیث سے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اللہ کا اپنے اہل بیت کے معاملے میں. اس زمانے میں اہل بیت کا
دفاع یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے, حضرت حسین کا ساتھ دیتے, اور آج دفاع یہ ہے کہ ان کے خلاف جو بھونک رہے ہیں اور ان کے مخالفین کو اونچا کر کے انہیں نیچا کر رہے ہیں, ہم ان کے مخالفین کی وہ چیزیں ایکسپوز کریں. اور یہ آلریڈی ایکسپوز ہو رہی تھی. کیا اہل تشیع کو جنگ جمل صفین نہروان کلیئر نہیں ہے؟ سنیوں کے درس نظامی کیے ہوئے مولوی کو بھی نہ پتا ہو قتل عمار والی حدیث, لیکن شیعہ کے تو اتنے سے بچے کو بھی پتا ہے. بھئی تجھے اگر جہالت تھی تو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ باتیں عام نہیں تھی؟ تو نے اپنے ایک اس کنویں کو پوری دنیا سمجھا ہوا تھا, اور پھر سوشل میڈیا کے بعد تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بند کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کی مسجد میں جانا ہے, فلاں کی مسجد میں نہیں جانا. اب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس مسجد میں ہونے والے پروگرام کی ویڈیو میرے موبائل میں آئے گی, وہ تو میرا باپ مجھے نہیں روک سکتا. تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی کوئی ایسا بندہ آتا جو ہارمنی کریٹ کرتا, اور جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اس کی ریکوری کرتا. ہم نے کر کے بتا دیا. اللہ کا آج بھی عرس ہونا شروع ہو گئے, وہ کہتے ہیں اس کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا وہ کر دیا ایکسپوز, ہم ان کی شان میں عرس منائیں گے. نہیں, وہ پھر ان کو چاہیے ویڈیو میں آ کے کہیں کہ میری وجہ سے عرس منایا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو قد کاٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک وہ فرقہ جس کے کروڑوں فالوورز ہیں وہ میری وجہ سے عرس منا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں بھی یعنی آپ کی ویڈیو کی وساطت سے میسج دے دیتا ہوں. یہ اپنے اس عرس منانے والی بات پہ, اور جو انہوں نے کہا کہ ماموں کے نام پہ اتنی مشتیں بنائیں گے, اس سے رجوع کریں اور ان تمام مساجد کے نام اہل البیت کے ناموں کے اوپر رکھیں. میں اپنی ساری ویڈیوز جنگ جمل نہروان والی ڈیلیٹ کر دوں. بھائی واہ, یہ چالا ٹائم قیامت تک ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ایک اچھے پروگرام کے ساتھ آپ سب کو الوداع.